اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام چہلم کی مجلس ہے اربعین حسین 1438 ہجری، اور میں نے بھی ان کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کہ جو مسلسل 10 دن سے آپ سے بات کر رہا ہے اس پہ۔ آج جب آپ زیارت اربعین پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ جملہ ضرور بولیں گے۔ عاشورے میں بھی بولا گیا، وارثہ میں بھی بولا گیا۔ 10 دن سے ایک ہی بات بول رہا کہ we have to prepare ourselves۔ الحمدللہ ہمارے یوتھ میں چینج بھی آیا، فکر بدلی، سوچ بدلی، ایک ریولیوشن آیا۔ جو میں چاہتا تھا، میں بار بار ایک ہی بات بولتا کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کہ جو میں چاہتا تھا کہ ایک ہمارے یوتھ میں ایک چینج آنا، فکر بدلنا، تھنکنگ ان کی چینج ہونا ٹورڈز امام۔ دعا یہ کی گئی کہ آئندہ سال چہلم ہم امام کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑا اچیومنٹ تھا اس عشر اربعین کا، کہ یہ فکر، یہ دعا کر رہے کہ اب ہم آئندہ چہلم مولا حسین کا ان کے بیٹے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ سب میں آنا، یہ عورت مرد سب میں آنا۔ ہم کو اپنی لائف کو تھوڑا، اس سے ریئلی ہائی ٹائم، اب جو دور ہے نا یہ بہت ہائی ٹائم کا دور شروع ہو گیا، کہ اب دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کا گراف ایسا نہیں جائے گا۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار اربعین کی مجلس ہے۔ اب یہ گراف ایسا نہیں جائے گا، گراف ایسا آئے گا ٹورڈز اینڈ۔ ڈیزاسٹرز، پرابلمز، پریشانیاں، تکلیف، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ جائیں گے ہم سب پہ۔ لیکن ایسے پیریڈ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کر امام کا انتظار کرنا۔ آخری زمانے کی جو علامات ہیں، جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، وہ اتنے کلوز ہوتے جا رہے ہم کہ جو لاسٹ ایئر تھا وہ یہ سال نہیں رہے گا۔ ڈے بائی ڈے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اب ہماری تھنکنگ کو بدلنا ہے۔ جو کچھ اب تک کر رہے تھے ٹھیک ہے، یو نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے ٹمارو۔ تو اس کے لیے غفلت، پہلی میں آج میری کنکلوژن ہے، میری اس سیریز کی آخری مجلس ہے، پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اسٹینڈ مور والوں کو۔ اسی طرح کام کرتے رہو، اسی طرح عزاداری کرتے رہو، اسی طرح عزاداری کو مضبوط کرتے رہو۔ یہی عزاداری تمہارے کام آنے والی ہے، یہی عزاداری تم کو جنت تک لے کے جائے گی۔ برزخ کے پیریڈ میں عزاداری ہوگی جو تم کر کے جا رہے نا، وہ عزاداری وہاں کام آنے والی ہے۔ بہت بڑا پیریڈ ہے، میری ٹاپک میں نہیں ہے، ورنہ میں بولتا کہ برزخ کتنا بڑا پیریڈ ہے۔ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس ایئرس کا پیریڈ ہے۔ ایک دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کا پیریڈ نہیں، ہزاروں سال کا ہو سکتا، ہزاروں سال کا، لاکھوں سال کا ہو سکتا۔ ہم غفلت میں ہیں کہ ہم سمجھ رہے یہی زندگی ہے، یہی دنیا۔ یہ دنیا نہیں ہے دوستو، برزخ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ ہر آدمی کو جانا پڑے گا، جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا وہاں پہ۔ تو اس پیریڈ سے بچنے کے لیے، وہاں پیس ہونے کے لیے، کمفرٹ ملنے کے لیے،
جو کمفرٹ آپ دنیا میں چاہتے نا، لندن میں جو کمفرٹ چاہتے نا، وہ سارا کمفرٹ وہاں ملے گا. اف یو ڈو سم تھنگ فار حسین، اف یو ڈو سم تھنگ فار آزاداری، سارے کمفرٹ جو تم چاہتے ہو کہ پیس ہو جائے، سکون ہو جائے، سٹریس ختم ہو جائے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو تم ایسے رہو گے کہ تمہاری گریو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. گارڈنز آف ہیون. یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، امام علی بول رہی ہے، مولا علی بول رہے. مولا علی کا سرمن ہے کہ if you want، اگر تم چاہتے تو تم اپنی گریو کو گارڈنز آف ہیون بنا لو، یا غفلت میں رہو گے تو امام علی بولتے ہیں کہ جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ بنو. It's up to you now کہ what you decide, what we decide. کربلا کل ایک برادر مومن نے ایک سوال کیا، اس کا میں 5 منٹ میں جواب دے رہا ہوں. جو میں نے سعد ابن معاذ کا واقعہ پڑھا تھا کہ جس میں فشار بتایا گیا، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب اس کی ماں نے پوچھا کہ میرا بیٹا تو جنت کے باغوں میں ہوگا، تو کہا نہیں، اب اس پہ فشار ہو رہا. سوال یہ کیا گیا 1 یا 2 مومن نے کہ عذاب کو تو چھپانا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کیوں؟ ہم کو حکم ہے کہ چھپاؤ، پھر اس کو ظاہر کیسے کر دیا؟ بعض وقت میں 5 منٹ میں جواب دے رہا ہوں. سوال اچھا کیا جنہوں نے بھی کیا. اگر کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے تو 2-3 منٹ میں سن لیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے عذاب کا آنا لازم ہے. اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ، اس کو وہ سارا ریوارڈ ملے گا، لیکن ابھی نہیں. یہ کہا تھا کہ ہر چیز ملے گی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا اجر ملے گا اس کو، اور اس کا ساری نیکیاں اللہ کے پاس محفوظ ہے. لیکن اس کے 3 گناہ ایسے تھے. میں 3 گناہ نہیں بتا رہا اس لیے کہ پھر وقت نکل جائے گا، پھر جب انشاءاللہ بستان زہرا میں آؤں گا تو بتا دوں گا. 1 گناہ بتاتا خالی، جو میں نے بتایا فشار خبر کا. یہ روایت جو میں نے پڑھی یہ سارے مسلمانوں کی کتاب میں، اہل سنت کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی ہے. یہ اتنی مشہور حدیث ہے، اتنا مشہور واقعہ ہے کہ کئی علماء نے اس واقعے کو لکھا اور کئی علماء نے ممبروں سے پڑھا. ہمارے بڑے بڑے سارے علماء نے اس واقعے کو، مشہور ترین واقعہ سعد ابن معاذ کا. تو یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیوں بتایا رسول نے، عبرت کے لیے، عبرت سمجھتے، عبرت کے لیے بتایا کہ دوسرے صحیح ہو جانا. یہ ایک واقعہ نہیں، وہ لڑکی کا واقعہ آگ کا کیوں بتایا؟ کئی ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے. کہ ایک اور واقعہ ہے سانپ کا، کہ اس کو لحد میں عورت کو اتارا، اس کو سانپ نے گھیر لیا اور اس کی زبان پہ مارنے لگا. تو جب پوچھا کہ کیا کرتی کیا تھی دنیا میں، یہ تو کہا اس کی زبان تیز چلتی تھی، زبان سے لوگوں کو ہٹ کر. ایسے کئی واقعات عبرت کے لیے، عبرت کے لیے ہمارے لیے بھی ہو سکتا، ہم بھی ہو سکتے. تو عبرت کے لیے یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا لو، پہلی رات بہت خطرناک. اسی لیے آپ انصاف سے بولو، جب پہلی رات کی نماز پڑھتے تو کیا بول کے پڑھتے؟ وحشت قبر بولتے نا. کیوں بولتے وحشت؟ وحشت ہے تو وحشت بولتے. 1400 سال سے رسول بول رہے کہ وحشت بولو، ہر شیعہ بولتا. کل بھی یہ اعلان ہوا کہ اول شب کی نماز پڑھو، تو نیت کیا کی؟ وحشت خبر کی نیت کی نا، اول شب کی. تو جب وحشت کا ہم اعلان کریں، یہ کیوں نہیں بولتے کہ راحت خبر؟ راحت کی تو کوئی نہیں پڑھتا، نعمت کی تو کوئی نہیں پڑھتا. یہ بتایا گیا کہ فرسٹ نائٹ سے ڈرو. جتنے اعمال آپ کو آج کتابوں میں ہیں، مفاتی میں لے لے، جتنے اعمال شیخ عباس قمی نے لکھا، مرزا حسین نوری نے لکھا، بڑی بڑی پرسنالٹیز نے جو واقعات فرسٹ نائٹ کے لکھے، فرسٹ 3 نائٹس کے، اس میں یہی کہا کہ پہلی رات سب سے زیادہ خطرناک رات ہے. مردے کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ 3 راتیں، فرسٹ 3 نائٹس. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا. اب میں آپ کو دوسری چیز پوچھتا، تلقین جو ہے، میں چاہتا تھا کہ اس سال جناب سلمان نے ایک انٹرویو لیا تھا ایک گریو میں مردے سے.
مردے سے سلمان نے بات کی تھی اور مردے نے جواب دیا تھا. وہ بھی بڑا عجیب انٹرویو تھا. تو میں چاہتا تھا کہ پڑھوں لیکن وقت میرے پاس نہیں تھا اور میری ٹاپک میں بھی نہیں تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا, بس 2 منٹ میں ختم کر رہا. تلقین سب کو معلوم ہے, آپ کئی میتوں کو آپ نے دفن کیا. تو جب تلقین میں لٹاتے, نیچے لٹا کے کیا بولتے تلقین؟ مولانا کیا پڑھتے تلقین؟ اسماعی فام. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اپنا نام لے رہا, عابد بالگرامی اسماعی فام. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے ایک کا نام لے لیا تھا مجلس میں, وہ تو گھبرا گیا, رونے لگا, کہنے لگا مولانا اسماعی فام کے ساتھ ممبر سے میرا نام لیا, میں تو گیا. ایک چیز یاد رکھو, موت, امام علی بولتے ہیں کہ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے, موت خود تمہیں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اسماعی فام عابد بالگرامی. اب سکون ہو گیا کہ کسی کا نام نہیں لیں گے, ڈرو مت یار. تو اسماعی فام بول کے ہلاتے میت, غور سے سننا پلیز, میں اس کا جواب دے رہا. اسماعی فام بول کے ہلاتے پہلے میت کو لٹا کے, کیا بولتے؟ اللہ ایک ہے. نام لے کے بولتے سنو, موت حق ہے, اللہ ایک ہے, تمہارے نبی کا نام یہ ہے, پہلے امام کا نام علی ہے. 12 اماموں کے نام لیتے 2 دفعہ, موت کا نام لیتے, صراط حق ہے, جنت حق ہے, سوال و منکر و نکیر حق ہے, قرآن تمہاری کتاب ہے, کعبہ تمہارا قبلہ ہے, اسلام تمہارا دین ہے. یہ کس کو نہیں معلوم ہے؟ میں پوچھتا کس کو نہیں معلوم؟ علی کا نام, علی پہلا امام ہے. چھوٹے بچوں سے پوچھو کہ 12 امام تمہارے کون ہے, ایک بچہ بھی بولے گا. قرآن سب پڑھتے نہیں لیکن سب کو معلوم ہے کوئی کتاب ہے. اسلام ہمارا دین ہے, سب کو معلوم ہے, بچوں کو بھی معلوم. کعبہ میرا قبلہ ہے, سب کو معلوم. تو میت کو لٹا کے نیچے ہلا ہلا کے کیوں بول رہے؟ اگر وہاں پہ کوئی غیر مذہب کا آدمی کھڑا ہوا, آپ کے فیونرل میں آیا, آپ کا دوست, وہ بولے گا یہ شیعہ لوگ کریزی ہیں, پاگل ہیں, نیچے لٹا کے میت کو بول رہے سنو اللہ ایک ہے. وہ بولے گا بابا تم نے پہلے اوپر کیوں نہیں بتا دیا جو مرنے کے بعد بتا رہے؟ نہیں, وہ بولے گا یار تم اوپر بتا دیتے یہ باتیں, نیچے لٹا کے ہلا کے کیا بتا رہے؟ وہ سن رہا. علی پہلا امام کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہماری قوم کے ہر بچے کو معلوم ہے. دن کبھی پوچھے, مولوی سے پوچھو نا کہ کیوں بتاتے, اس لیے بتاتے. اچھا وہ بھی نہیں, ایک دفعہ وہاں پہ, ایک دفعہ خبر بند ہونے کے بعد اوپر بیٹھ کے بتا رہے کہ بابا سن اللہ ایک ہے, علی تیرا پہلا امام ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ اچھا اور بات بولو روک کے, یہ تو ہم کو بتایا, چلو جاہل ہے, ریموٹ ایریے سے آئے, پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو بتا دیا فائن. ایک لڑکی کو, عورت کو, سب کو, چلو پڑھنا نہیں آتا تھا بتا دیا. آغا خوئی بنے جس کی پوری زندگی نجف اشرف میں گزری, جو امام علی کے بازو ہے. علامہ ہلی جو بالکل علی کے بازو ہے, ہلی بھی مرے تو ہلا کے بولے ہلی سنو پہلے امام کا نام علی ہے. جسٹ امیجن کریں یار, امیجن کریں, سوال کرو بابا ہلی کو کیا پڑھ رہے؟ علی کے بازو دفن ہو رہے, مقدس بازو دفن ہو رہے, بالکل دونوں مینارہ کے نیچے, ایک مینارہ کے نیچے مقدس ارد بیلی ہے, ایک کے نیچے علامہ ہلی. ان کو بھی یہ بتا. اب اندازہ لگاؤ کہ لحد گریو کتنی خطرناک جگہ ہے. بس بعض وقت عبرت کے لیے اللہ کھول دیتا کہ دوسروں کو اس کا لیسن ملے. ایک سال بات پڑھ لے محمد والے یہ میرے اسکیجول میں نہیں تھا, اس لیے آواز دیکھیے 5 منٹ بولا موت کے لیے, آواز ہی نہیں نکلی سلوات کے لیے. نہیں, ایک بات سنا آپ نے, اعلان سنا کہ مجلس کے بعد کھانا بھی ہے, نیاز بھی ہے, تو ذرا پلیز 40 کی مجلس ہے, سب سے بڑا چیز 40 حسین. آج دنیا میں جیسے حسین کا 40 ہوتا کسی کا نہیں ہوتا. کیوں ہوتا؟ مولا حسین کی ایک دعا بتا دیتا آپ کو. ایک کربلا, یہ جو واقعہ ہوا, امام حسین کی ایک دعا ہے. میں آخری دن
وہ دعا دے کے جا رہا آپ کو. مشہور دعا ہے, اتنی بڑی دعا, اتنی فیمس دعا ہے کہ اس میں حسین نے طریقہ بتایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے. ایسی دعا ہے دوستو, یہ دعا تم ہر سال جو حج پہ جاتا وہ روزے عرفہ پڑھتا ہوگا میدان عرفہ میں, یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی اعمال میں میدان عرفہ میں. ٹرائی کر کے دیکھو, ٹرائی کہ وہ دعا کیا, وہ دعا پڑھنے سے کیا ملتا ہے. یہ وہی دعا ہے کہ جس میں امام حسین نے سب سے بڑی دعا, دعا ابو حمزہ سمالی, دعا کمیل, دعا ندبہ, سب سے بڑی دعا. مولا حسین نے جب حج پہ آئے میدان عرفہ میں اپنے کیمپ سے باہر نکلے, نکل کر ایک چھوٹا سا راک تھا, راک پہ ہاتھ رکھا, ان کے پیچھے پورے مولا عباس اور شہزادے علی اکبر اور شہزادہ قاسم اور محمد, پورے اہل بیت, بیبیاں سیدانیاں خیمے کے اندر, آسمان کے نیچے آئے. امام زمانہ اپنے دور کا حجت خدا, ایک ہاتھ داڑھی کو ریش مبارک کو پکڑا, داڑھی کو پکڑا, ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا, ایکسٹمپور بولنے لگے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جس کے دامن میں عمل نہیں ہے, تیرا حقیر ترین بندہ آیا, سب سے چھوٹا بندہ تیری بارگاہ میں آیا, اس کی تعریف کی, حاجت کو پیش کیا. وہ دعا ضرور پڑھو, میری خواہش ہے کہ اگر تم 18 دن 18 ڈیز 40 سے لے کر, آج سے لے کر 18 دن تک, انہیں 8 ربیع الاول تک یا 9 ربیع الاول تک, اگر 18 دن حسین ابن علی کی دعا پڑھ کے حسین ہی کو ہدیہ کرنا, 40 سے شروع کرو, 8 ربیع الاول تک پڑھو, گجراتی میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, اردو میں پڑھو, عربی میں مت پڑھو, اس لیے کہ اپنی لینگویج میں پڑھو گے تو تم کو اندازہ ہوگا کہ حسین نے کیسے مانگا. جو میری 10 دن کی محنت ہے وہ ایک دعا آپ کو چینج کر دے گی, وہ ایک دعا تمہاری لائف کو بدل دے گی, تمہاری تھنکنگ کو بدل دے گی. میں تو خاکی ہوں, وہ تو کلام امام ہے, امام کا کلام ہے, امام حسین کے دہنے مبارک کے جملے. جتنے ایشوز ہیں پورے یو کے میں, جو فونز آئے, جو ایشوز ہیں, سارے ایشوز یہ دعا تمہیں ختم کر سکتی ہے. فیمس دعا آف امام حسین, روز عرفہ, ہر کتاب میں 18 ڈیز پڑھ کے دیکھو کہ تمہاری زندگی, تمہاری تھنکنگ, تمہاری پریشانی, تمہاری سوچ کیسے بدلتی. اسی دعا میں حسین نے آخر میں کہا, پلیز غور سے سننا, غور سے سننا, جب پوری دعا کمپلیٹ ہو رہی تھی دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے کہا, غور سے سنو, 2 جملے ہیں پوری دعا کا کنکلوژن. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا, روتے جا رہے تھے, روتے جا رہے, اور حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا تو پورے خاندان اہل بیت بھی ایسے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے. ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کے نیچے حسین کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. یہ حسین کے جملے ہیں روز عرفہ کے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. What does it mean? کہ حسین یہ کہہ رہے کہ اگر اللہ تم کو ساری دنیا مل جائے, یوکے کی ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائے, اور اللہ نہ آئے تو فائدہ کیا ہے, اور پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے لیکن وہ پکڑ لے تو ہر چیز تم کو مل گئی. یہ چینج لاؤ, یہ چینج تم کو امام تک لے کے جائے گا کہ اللہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. یہ مولا حسین کے جملے دعائے روز عرفہ. ٹرائی کرو پڑھنے کی, ہر کتاب میں, مفاتیح الجنان سے لے کے ہر کتاب میں, حج کے اعمال میں آپ کو یہ دعا ملے گی. گجراتی میں پڑھنا, انگلش میں پڑھنا, اردو میں پڑھنا, اپنی زبان میں پڑھنا. فرسٹ ڈے تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی ٹورڈز امام. اس لیے کہ دوستو حسین کی جو طاقت ہے, حسین کا جو پاور ہے نا, آپ انصاف سے بولو, حسین کی طاقت, حسین کا تصرف اتنا وسیع, اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. بندہ, شان خدا کی ہے. شاعر کہتا ہے
کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے، محبت میں وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں۔ وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ در حسین پہ اس لیے کہ حسین کسی ایک کا نہیں ہے، انسانیت کا حسین ہے۔ انڈیا کے فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی نے حسین کے لیے کیا کہا کہ اگر حسین کے 72 مجھے مل جاتے تو میں انڈیا کو کبھی آزاد کر لیتا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی یہی کہا کہ حسین وہ پرسنالٹی، حسین کا ریولیوشن ایک کمپلیٹ ریولیوشن تھا ہیومینٹی کے لیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر خام پکارے گی انسان کو بیدار تو ہونے دو، اویئرنس تو آنے دو، ہر خام پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ چیزوں کو پتا کرو۔ طاقت حسین بہت بڑی، اتنی بڑی طاقت کہ آج آپ خود بولو کہ اس وقت یزید جو تھا 61 ہجری میں، اس کی جو گورنمنٹ تھی، اس کی جو حکومت تھی، وہ صرف سیریا پہ نہیں تھی، سعودی عربیہ پہ نہیں تھی۔ اس وقت جو اسلام کی مملکت تھی، جو اسلام کا کنڈم، سو کالڈ کنڈم یزید کے ذہن میں، اس لیے کہ اسلام کا کوئی کنڈم نہیں ہوتا، لیکن یزید کا بنی امیہ کا جو کنڈم تھا، آپ کو معلوم اسلام کہاں کہاں تک تھا؟ سیریا میں یزید تھا، پورا مڈل ایسٹ میں مسلمان تھے، یزید کو ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ ایران، اسلام ایران تک آ گیا، ادھر یمن تک آ گیا، سینٹرل افریقہ، سوڈان، ایجپٹ، یہ پورا یمن، یہ پورا اسلامک گورنمنٹ تھی، نیچے سندھ تک۔ اس وقت کا بگ پاور کا نام یزید تھا۔ اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں رسول کا سکسیسر ہوں۔ آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو۔ وہ اپنے آپ کو یزید کہتا تھا کہ میں سکسیسر ہوں رسول کا۔ اس کے جو دربار تھا، اس کی جو دربار میں جو آتا تھا، وہاں پہ دوسری کنٹریز کے چھوٹے بڑے، روم کا ہر جگہ کا ایمبیسیڈرز بیٹھتا تھا، سب ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، سفیر۔ یزید تخت پہ بیٹھ کر کھلم کھلا گناہ کبیرہ کر رہا، شراب پیتا تھا، ڈرنک کر رہا، کھلم کھلا گیملنگ کر رہا، کھلم کھلا جھوٹ بول رہا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا یزید کے دربار میں، تو یزید نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کے کیا کہا؟ یزید نے کہا، آپ جملے سنو اس ظالم کے، کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے۔ اس وقت یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ آج میں نے کیسے بدر اور احد کے اپنے آباء و اجداد نے اپنی فیملی کے قاتلوں سے بدلہ کیسے لیا، آج میں نے بنی ہاشم سے بدلہ کیسے لیا، بدر کے جو میرے لوگ تھے آج ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے علی کے بیٹے سے ان کا بدلہ لے لیا۔ بدر میں کس سے لڑے تھے علی نے؟ کافروں سے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، سنو غور سے، یزید کہتا ہے اپنے آپ کو سکسیسر بول رہا، ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، کہتا ہے کہ میں رسول نے کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، رسول نے ڈھونگنا چاہیا تھا حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ رضی اپنے آپ کو سکسیسر بول رہا، یہ اسلام پیش کر رہا۔ فجر کی نماز نشے کے عالم میں ڈرنک کر کے پڑھاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا 1400 سال میں کہ جمعہ وینسڈے ہو گیا؟ ایک آدمی نہیں بولا۔ میں جو 9 دن سے 10 دن سے بول رہا، کریج کو پیدا کرو، ڈپلومیسی کو ختم کرو۔ جو میں بول رہا وہ پیغام حسین۔ ایک آدمی آگے بڑھ کے نہیں بولتا کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ، تو نشے میں نماز کیسے پڑھاتا، جمعہ وینسڈے کیوں کرتا، کھلم کھلا ڈرنک کیوں کر رہا؟ ایک آدمی آگے بڑھ کے نہیں بولتا۔ ڈپلومیسی کیوں؟ کہ کون تعلقات خراب کرے، کون اپنے ٹرمز کو خراب کرے؟ اسلام پامال ہو رہا۔ جسٹ 50 ایئرز ہوئے تھے
رسول کی آنکھ بند ہو کر ان 50 ایئرز میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے بدترین خلائق کے لیے درست کر دی تھی. کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس وقت اگر حسین آگے نہیں بڑھتے، مولا حسین اگر کربلا میں آ کے جان نہیں دیتے، نماز ہوتی، روزہ ہوتا، لیکن وہ نماز ہوتی جو یزید پڑھ رہا تھا نشے کے عالم میں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا بڑا سیکریفائس ہے یہ سیکریفائس کی وجہ سے آج اسلام باقی. اگر یہ اور ہم وی آر لکی کہ ہم فالوورز آف امام حسین ہیں، لیکن زبان کی نوک سے حسین حسین مت بولو. اربعین اور عاشورے کے شیعہ مت بنو، شیعہ نے حسین بنو. یہ نہیں کہ اربعین میں مجھے امام بارگاہ آنا ہے یا عاشورے میں آنا ہے. فارملٹی کی عزاداری نہیں ہوتی، عزاداری معرفت کی ہے. تم عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، ہماری خلقت عزاداری کے لیے ہے. فارملٹی کی کوئی عبادت نہیں ہے کہ کرنا یار عاشورہ چلو لیٹس کو، اربعین چھٹی لے لیں گے. نو نو نو. آج کا دن پورے اسلامک گورنمنٹ میں ایک بیداری کا دن ہے کہ آپ سوچو. اب آپ کو میں بولوں، پہلا چہلم جب ہوا، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، فرسٹ اربعین ہوا، کتنے تھے وہاں پہ لوگ؟ کتنے تھے؟ اونلی فیملی ممبرس آف مولا حسین. آج کتنے ہیں؟ یہ اللہ کیسا آگے بڑھا. یہ تو حسین. ایک چیز میں بولتا ہوں، میرے جملے آج کے بہت امپورٹنٹ ہیں، غور سے سنو. ایک چیز یاد رکھو کہ اگر آپ نے کچھ کیا امام حسین کے لیے، حسین اتنا کریم ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو UK میں باقی رکھے گا. میں نے بہت بڑی بات کی. ایک صبح میں آیا ہر صبح آیا. وہاب قلبی کرسچن تھا، شب عاشور آیا تو حسین نے وہ سٹیٹس دیا کہ آج ہر کا بھی اربعین ہے، وہاب قلبی کا بھی اربعین ہے. ہر کو اور وہاب قلبی کو جب امام زمانہ سلام پڑھتا ہر کی اور وہاب قلبی کی، شہداء کربلا کی جب وہ پڑھتا تو امام کیا بولتے؟ امام کے جملے، عابد بالگرامی نہیں. امام جب شہداء کربلا کو سلام کرتے تو کہتے بیبی انتا و امی تبتم، اے میں شہداء کربلا تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائے. You know the status. کیا سٹیٹس ہے یہ دنیا میں؟ ہیچ ہے یار، ہیچ ہے. ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. امام علی کی سینگ کو یاد رکھو پلیز. گلے میں تعویذ بنا کے ڈالو، تعویذ بنا کے ڈالو. علی کہتے دنیا کو ایڈریس کر رہے، دنیا کو ایڈریس کر رہے میرا مولا. امام علی ایڈریس کر رہے دنیا کو. ہر لڑکا لڑکی عورت مرد تعویذ بنائے اور ڈالے. 24/7 یہ سوچے یہ دنیا. امام علی بولتے ہیں کہ اے دنیا، ایڈریس کر رہے ہیں، اے دنیا تیرا ٹیسٹ، تیرا مزہ، تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان کے اوپر ٹیسٹ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. آج یہ حساب ہے. تو یہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہمیشہ امام حسین، اور کبھی یاد رکھو حسین اور کربلا پہ اعتراض نہیں کرنا، عزاداری پہ اعتراض نہیں کرنا. پھر سنو، عزاداری پہ کبھی اعتراض مت کرو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ گہوارہ، یہ جھولا کیا ہے. Why we should do؟ کسی معصوم نے کیا، کیوں کرو ہم، علم کیوں رکھے؟ عزیزو ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ مولا عباس ہے جو علم باہر ہے. عباس کے علم سے اس کو نسبت ہے. نسبت اسلام کا بہت امپورٹنٹ رول. میں آپ سے پوچھتا، فطرس کا واقعہ سنا ہوا ہے 1000 مرتبہ. فطرس کو جبرائیل نے آگے کیا کہا تھا
یا رسول اللہ فطرس کے لیے دعا کرے حسین کے نام پہ. اللہ کا رسول خالی دیکھ لیتا اس کو پر آ جاتے. رحمت للعالمین ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل فطرس سے کہو کہ اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کرے. یہ نہیں بولا کہ حسین کی باڈی سے مس کرو. اگر باڈی سے مس کرو تو شفا صرف اس کو ملے گی جو حسین کی باڈی سے مس کرے. اس لیے کہ رسول دیکھ رہا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اعتراض ہوگا کہ شفا نہیں ملتی, تو اب کربلا جو جائے گا اس کو شفا, جو ہم نہیں جا سکے کربلا ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کہا گھروں میں تعزیے رکھو, جو جو چیز حسین سے مس ہو جائے اس میں اللہ شفا دے دے گا. تو یہ تعزیہ علم اٹھاؤ, اپنے گھروں میں یہ ممبر کو بچاؤ. میں نے کل کہیں پہ ایک مجلس مہوا کی بات قصہ کری یہی سنایا تھا. یہ میں عورتوں سے بول رہا, گھروں میں ممبر بناؤ. ممبر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زبان میں بول رہا, چھوٹے سے 5 علم 10 علم رکھو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوتی. کبھی ایک اور بات بولوں, اللہ غور سے سنا, اللہ اپنے گناہگار کو ہو سکتا معاف کر دے, حسین کے گناہگار کو نہیں کرتا. آج آپ کے سامنے ذاکر نائک ہے. ذاکر نائک آج آپ کے سامنے کیا کہا تھا اس نے یزید کو رضی اللہ کہا تھا. کہا تھا 2 شہزادوں کی جنگ ہے, اس لیے کہ اس کے پاس کسی بگ پاور کی طاقت تھی, ہیلپ تھی, سپورٹ تھی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی سب سے بڑا پاور ہے. پیسہ تھا, بگ پاور سپورٹ کر رہا تھا. 4 سال میں ایسا ذلیل ہوا کہ جس ملک کا باشندہ اس ملک میں آ نہیں سکتا. آج وہ دنیا کے بگ پاور کچھ نہیں کر رہے, سب سے بڑا پاور حسین ہے. حسین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو تعزیہ علم. اب میں آپ سے پوچھتا, خانے کعبہ تم جاتے ہو, جا کے کعبے کو چومتے ہو, پیار کرتے ہو پتھر کو, تو پتھر کی پوجا ہے وہ. کیا کر رہے, کیوں پوچھ رہے, کعبے کو کیوں چوم رہے, کیوں بوسہ لے رہے؟ جو بھی حج پہ جاتا, اللہ ہم سب کو عمرہ حج نصیب ہو. کعبے کو جاتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں, پتھر کو چومتے ہیں. کیوں چوم رہے پتھر کو؟ کیا آپ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ نو, اس پتھر کو کعبے سے نسبت ہے, اس جگہ سے نسبت ہے جو اللہ کا گھر, اسی لیے اس کو چومتے. تو یہ مت بولا کہ علم کو کیوں چومنا. یقین کرو علم مولا عباس کے علم, اس کا پرچا پرہرا جو کپڑا ہے, اس کو پکڑ کے دعا مانگو دل سے, تمہاری زندگی بدل جائے. بس یاد رکھو, میرے پاس ٹائم کم ہوتا جا رہا. تو کبھی یہ تعزیے پہ علم پہ لوگ بولتے کہ نیاز اتنی کیوں بانٹتے, کسی غریب کو سپانسر کرو, بچوں کو ایجوکیشن میں سپانسر کرو, شادی میں کسی بچی کی یتیموں کو سپانسر کرو, یتیموں کو ہیلپ کرو, یا اتنے سب پیٹ بھرے, سب کے گھروں میں کھانا ہے, کیوں کھلا رہے؟ جب اپنی شادی یہ لوگ بیٹی کی شادی کرتے تو لاکھوں ڈالر خرچ کرتے, جب نظر نہیں آتا کہ حسین کی اس پر کیوں خرچ کرے. ایک چیز یاد رکھو, ہم نہیں کھلا رہے, ہم کو چنا گیا. ہماری حیثیت کیا ہے کہ حسین کے نام پہ ہم کسی کو کھلائیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے, ویلیو کیا ہے ہماری؟ ملینز شیعہ, میں جانتا دوستوں آپ سے زیادہ میں لوگوں کو جانتا, ملینرز کو, بلینرز کو, پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں, ملینرز ہیں, $1 حسین کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ایک غریب ہے جو $10 کماتا ہے, $5 کماتا ہے, لیکن پیسوں کو سیو کر کے حسین کی ایک مجلس کر کے کھانا کھلاتا.
ہم یاد رکھو ہمیشہ نیاز 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 جو نیاز حسین میں خرچ کرتا. ہمارا تو عقیدہ ہے. مثال کے طور پہ شربت ہے. مثال ذرا ایگزامپل, میری ماں بہنیں مجھے دیکھیں, شربت ہے تو شربت کو تبرک حسین, نیاز حسین کو ہاتھوں میں اٹھا کر دعا مانگو, اس کا واسطہ دے کر دعا قبول ہوگی. یہ دل کی بات ہے. غرور تکبر حسین کے پاس نہیں چلتا. یزید نے غرور کیا تھا, کیا حشر ہوا. یزید نے حکومت سے, اپنی پوری حکومت میں یزید نے کہا تھا کہ حسین مجھے تمہاری بیعت چاہیے, بیعت چاہیے. حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, بیعت نہیں کروں گا. آج آپ دیکھو یزید نے پوری اتنی بڑی حکومت میں یزید نے کہا میں بیعت لینا چاہتا. حسین نے کہا سن میں تجھے جواب دوں گا, لیکن رات کے اندھیرے میں نہیں, دن کے اجالے میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. طاقت حسین, حسین کا پاور. آپ یہ بولو 11 محرم کو جب یہ قافلہ عمر سعد کا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ پورے یزید کی آرمی کے جتنے نجس ڈیڈ باڈیز تھے سب کو دفن کر دیا. کربلا کے میدان میں چند لاشیں تھیں, بس ڈیڈ باڈیز تھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کی. اس وقت جو رپورٹرز تھے انہوں نے لکھا کہ حسین جنگ ہار گیا, یزید جنگ جیت گیا. حسین کا لاشا بے کور و کفن پڑا ہوا ہے. آج میں پوچھتا ہوں ان سے کہ وہ گریوز کہاں گئیں جن کو چھوڑ کے گئے تھے؟ آج ان کا مزار ہے, آج کہاں ہے؟ سمجھو سمجھو میں کیا بول رہا. طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ. Just get close to Imam Hussein and you will see the result. عزاداری, ہم عزاداری کو کیری کرنا. یہ بول رہے کہ نیاز کیوں کر رہے, تعزیے کیوں اٹھا رہے. مجھے افسوس یہ ہوتا کہ سال بھر کوئی کچھ نہیں بولتا. بیٹی کی شادی کریں گے, $1 ملین خرچ کریں گے, کوئی نہیں بولتا, اس لیے کہ وہاں پہ سٹیٹس کو بتانا ہے, اپنے پوزیشن کو بتانا ہے. جب تبرک کا معاملہ آیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو اسپانسر کرو, اس کو اسپانسر. میں اسپانسرشپ کے خلاف نہیں ہوں, آپ ضرور اسپانسر کرو بچوں کو. آئی ڈونٹ مین کہ میں اس کے اگینسٹ میں بات نہیں کر رہا. میں یہ بول رہا اسپانسر سال بھر کرو, لیکن حسین کے نام پہ بھی دو. دیکھیے ڈپلومیسی یہ مت بولے اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین بہت اچھی بات ہے, یہ سلوگن بہت اچھا ہے, لیکن حسین کی عزاداری اور ولایت علی کے ایکسپنس پہ نہیں. وقت نکل گیا. ولایت علی اور عزاداری حسین کے ایکسپنس پہ اتحاد بین المسلمین نہیں چاہیے. ہم کو وہ چاہیے جو حسین سے محبت کرے, علی سے محبت کرے. اتحاد اس کے ساتھ کرو. یہ مت کرو, یہ زہر مت اگلو کہ اتحاد چاہیے. کہہ کا اتحاد چاہیے؟ حسین کو چھوڑ کے اتحاد کیا؟ میں کیا بول رہا؟ علی کو چھوڑ کے اتحاد کیا؟ کیا میرے اعمال کو مجھے خراب کرانا ہے؟ مجھے جانا ہے, مجھے بچانے والے یہ لوگ نہیں ہوں گے. مجھے بچانے والا میرا امام علی یا مولا حسین ہوں گے. نعرہ حیدری. اب آپ یہ بولو. دوسری چیز جو نیاز کے لیے بار بار میرے کانوں میں بات آ رہی کہ why we have to spend so much money, why can't we sponsor, why can't we send to poor countries. ضرور بھیجو. who is stopping you, who is stopping you. ضرور باہر غریبوں کو سپانسر کرو, سپورٹ کرو, ہیلپ کرو, کوئی منع نہیں کر رہا, ضرور کرو. اٹس ویری گڈ. کربلا جاؤ. کیا بول رہا یار. 40 کربلا جاؤ. نجف اشرف سے وہاں پہ چار ہمارے مرجع, الحمدللہ مولا ان کو سلامت رکھے,
4 مرجع آغا شیستانی, بشیر نجفی, آغا حکیم, آغا فیاض, الحمدللہ چاروں مرجع زندہ ہے. آج ان کے سامنے نجف اشرف سے لے کے کربلا تک یہ 70-80 مائلز میں everybody knows کہ ہزاروں کیمپس ہے, ہزاروں طریقے سے حسین کے نام پہ کھلایا جا رہا. مرجع نہیں بول رہا تو who are you؟ کون ہے تو؟ کیا بول رہا ہوں؟ Who are you؟ آغا شیستانی نہیں بول رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. حسین کی طاقت بہت بڑی ہے. ایک بات بولوں کہ جس کو حسین پسند کرتا, جس کا پیسہ پاک ہوتا, حسین لیتا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت مردہ باد, حسینیت مردہ باد. تمہارا پیسہ حسین کو نہیں چاہیے, رکھ لو اپنے بینکس میں, انشاءاللہ یہی پیسہ خبر کے اندر سانپ اور بچھو بن کر آئے گا جو حسین کے خلاف بولے گا. حسین کے لیے وہاں پہ 40 میں حسین کا بجٹ سنو غور سے, بس آخری حصے میں ہوں. حسین کا بجٹ اتنا بڑا کہ بڑی بڑی کنٹریز کا وہ بجٹ نہیں ہے. نہیں, خالی 40 کا یا پہلی محرم سے 10 محرم 11 سفر سے 20 سفر, خالی یہی بول رہا. کربلا میں وہ راستے پہ جو خرچ ہو رہا, کسی کے پاس حساب ہے, کسی کے پاس کیلکولیشن ہے؟ ملینز آف ڈالر کسی کے پاس حساب ہے؟ مجھے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا, غور سے سنو, بالکل آخری سٹیج, آج تک مجھے کوئی ایسا حسینی نہیں ملا جو حسین پہ خرچ کرتے, جیسے کربلا میں خرچ کر رہا. اس نے آ کے یہ نہیں کہا یار میں نے 10 دن اتنا کھلایا, میرا پورا پیسہ ختم ہو گیا, اب کیا ہوگا. کتنا سکون ہے کہ جب دے رہا تو حسین واپس بھی کرے گا. کوئی روتا کبھی آپ نے دیکھا کسی کو, یار میری مجلس آ گئی, مجھے کھانا کھلانا ہے, میں کیا کروں. بیٹی کے لیے اگر کسی سے ہم پیسے بورو کرتے شادی کے لیے یا کسی ایجوکیشن کے لیے, تو ہم پریشان رہتے کہ ہم نے بورو کیا, اس کو اب ہم کو ادا کرنا ہے. لیکن آج تک حسینی نے نہیں کہا کہ مجھے ادا کرنا ہے. حسین کا بینک الگ ہے, تمہارا بینک الگ ہے. حسین سے مل کے رہو یار. لندن میں if you want to grow, UK میں اگر تم عروج چاہتے ہو نا, بلندی چاہتے ہیں, یہاں پہنچنا چاہتے ہیں, حسین تم کو پہنچا دے گا. کبھی زندگی میں میرے یوتھ کو, میرے آخری جملے, میری بہنوں کو, میرے بچوں کو, میرے بھائیوں کو, میرے ماں باپ کو, جتنے بزرگ کو بول رہا ہوں, نیور ان یور لائف, آج کے بعد سے کوئی اگر بولتا ہے تو ڈپلومیسی مت کرو اس کے ساتھ, اس کے منہ پہ بولو نہیں بھائی پلیز آپ اپنا کریں, ہم آزاداری کریں گے. آپ آزاداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم آزاداری کے لیے پیدا ہوئے. آپ کے ساتھ فاطمہ کی دعا نہیں ہے, ہمارے ساتھ سمجھ میں آئی بات. 40 حسین ہے. We have to change ourselves. I want complete revolution. میرا مطلب صرف اسٹینڈ مور میں نہیں کے لیے میں نہیں پڑھ رہا, میں گلوبل میسیج دے رہا. میری مجلس لائیو جاری, آپ کے پاس سے بھی جاری, اہل بیت سے بھی جاری. تو میں کمپلیٹ گلوبل میسیج دے رہا ہوں اسٹینڈ مور کے ممبر سے کہ مولا تم کو سلامت رکھے. اب میں آپ سے پوچھتا یار, اب پوچھتا حسین کی محبت جذبہ کیا ہے. یہ جو باہر والنٹیئرز کھڑے, غور سے سنیں, جو باہر اسٹینڈ مور کے باہر 30, 40, 50 والنٹیئرز کھڑے ہوئے ہیں, آپ پے کرتے ہیں ان کو؟ Do you pay them anything? No. لندن میں کوئی فری کام کرتا ہے؟ کیا بول رہا یار میں, 1-1 گھنٹے کے پیسے, 1-1 منٹ کے پیسے ہیں نا. UK میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کوئی کام کرتا ہے فری؟ برف گرے, سنو گرے, مائنس ٹیمپریچر ہو, یا یوتھ جو باہر کھڑے ہوئے لوگ
میں ان کو سلام کر رہا. جتنے والنٹیئرز اگر میری آواز سن رہے تو میرا سلام, لاکھوں سلام ان کو, ان کے ماتھے کو چوموں میں جا کے باہر. اس لیے کہ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں. ہم تو اندر بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے, گرمی میں ہیٹرز چل رہے, باہر ٹیمپریچر کیا ہے. وہ لوگ جو کام کریں ان کو کوئی پے کر رہا. یہ طاقت حسین ہے, محبت حسین ہے. Nobody is saying them کہ بابا خود والنٹیئر بڑھے, خود روڈ پہ گلفز کر. رات میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا 11 بجے, پتہ نہیں کہاں تھی, رائسلی وہاں پہ پڑھ رہا تھا. اتنا خطرناک ٹیمپریچر, جتنے والنٹیئرز تھے سب گلفز پہنے ہوئے. میرے ہاتھ سن ہو گئے, میں تھوڑی دیر باہر ٹھہرا. رات میں 1 بجے, آپ امیجن کریں 1 بجے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا, پورے کور کر کے, ہاتھ میں گلفز پہن کر. ان کو کون بھیج رہا وہاں پہ؟ دل میں محبت ہے کہ حسین ابن علی ہو. یہی جو چیز ہے نا, تم 1 گھنٹہ حسین کی عزاداری میں, عزاداروں کو صرف آپ کو یہ والنٹیئرز کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے کمفرٹ کے لیے, کہ آپ گاڑی پارک ہو جائے, آرام سے آپ کی ٹریفک جیم نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. چلو تم مجلس میں جا رہے نا, تم اندر بیٹھ کے آرام سے مجلس سنو, ہم کو اجر تو فاطمہ کا بیٹا یہی دے گا. مت کرو یار, مت کرو. بس میں تھینک یو ویری مچ, میں سب کا شکریہ اپنے دل سے کر رہا فرام مائی ہارٹ. کمپلیٹ اسٹینڈ مور کے مومنین اور مومنات کا, جتنے میرے بچے, یوتھ, لڑکے لڑکیاں, عورت مرد, بزرگ, اور اسٹینڈ مور کی جو مینجمنٹ ہے, آئی ایم ریئلی تھینکفل. میں اپنے ہارٹ سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے بہت مزہ آیا. فرسٹ ٹائم آیا میں اسٹینڈ مور میں, میں آپ کے لیے صرف دعا کر رہا کہ مولا حسین اس عزا خانے کو اور سارے عزا خانوں کو ظہور امام تک باقی رکھنا. آپ سب کو مولا سلامت رکھے. پورے 11 دن اتنا بڑا مجمع یہاں آ رہا تھا ماشاءاللہ. 40 کے عشرے میں 1438 ہجری کا 40 میرے لیے ایک یادگار 40 بنا. میں دنیا کے, الحمدللہ مولا حسین نے دنیا کے ہر حصے میں پڑھایا, لیکن اس سال میں آپ سے بول رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا. بہت, آنے سے پہلے مجھے اتنا نہیں معلوم تھا 18 سیکنڈ 15 سیکنڈ, لیکن آنے کے بعد ڈسپلن معلوم ہوا. تو آئی ریئلی ریسپیکٹ دا ڈسپلن آف اسٹینڈ مور. بہت اچھی بات ہے, اس ڈسپلن کو مینٹین کرو. میں تو جا رہا, اب آنے والا بولے گا, لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیٹس آف. سلام کر رہا میں مینجمنٹ کو, آپ سب کو. اگر میری بات کسی کو ہرٹ ہوئی 11 دن میں, کوئی میرا جملہ, کوئی میرا ورڈ کسی مومن یا مومنہ کو ہرٹ ہوا, تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. فارگیو می. اگر کوئی ہرٹ ہوا, کوئی میرا بات کسی کو ہرٹ ہوا, تو آئی ایم سوری. کسی کا غلط انٹینشن سے نہیں بولا گیا. ہو سکتا آپ کو ہٹا کہ کوئی داڑھی نہیں چھوڑا ہو, تو ہو سکتا اس کو ہرٹ ہوا ہو. آج بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر کوئی حجاب نہیں کر رہی اور میں حجاب پہ بولا اس کو ہرٹ ہوا ہے, تو میں نے اس کے لیے نہیں بولا, میں جنرل بولا. حجاب کر لو. 40 کا بہترین تحفہ یہ دینا. اتنا آپ نے سنا, خوش ہوئے, بی بی زینب کو راضی کرنا چاہتے نا, تو ان کے بھائی کی خواہش کو پورا کر دو. کل سے شیف نہیں کرنا, کل سے حجاب کرنا. بی بی زینب کی خواہش تھی نا, ان کے بھائی کی خواہش تھی نا, مولا حسین کی. 8 ربیع الاول کے بعد میوزک نہیں سننا, گانے نہیں دیکھنا, موویز نہیں دیکھنا. آنیسٹ رہنا اپنے ڈیلنگز میں. میرا آخری میسیج کنکلوژن ہے, ڈپلومیسی کو کبھی نہیں رکھنا. یاد رکھو, کوئی ہو, ڈپلومیسی کو ختم کرو. یہ حسین کا میسیج ہے کہ ڈپلومیسی کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی. حق بولو, ڈرو مت, حسین تمہارے ساتھ ہے. دوستو, غریب کا چہلم آ گیا, میں کیسے بولوں. 40 حسین ہے. کتنی دل میں خواہش تھی کہ محرم آئے, محرم آئے, محرم آئے. محرم بھی آ گیا, عاشورہ بھی چلا گیا. تو اس وقت جب عاشورہ گزرا, تو اس وقت یہ تھا, دل کو ڈھارس تھی کہ ابھی چہلم باقی ہے.
چہلم بھی چلا گیا. فرام ٹمارو، کل سے آپ یہاں نہیں آئیں گے. 8:15 8:25 پہ جو ایوری ڈے آ رہے تھے نا، 11 دن سے کتنے ریگولر تھے آپ؟ ٹائم ہوتا تھا جاتے تھے کہ حسین کے چہلم کے مجلس سے. اور اب کوئی ہاتھ جوڑ کے بولتا تھا دوستو جو آپ نے مجلسیں کی، بیوی تمہارے عزا کو قبول کرے. چہلم گزر گیا. جب چہلم آتا ہے تو دل میں مرنے والے کیا، جب چہلم آتا ہے کسی کا، ہر آدمی گھر جا کر پرسا دیتا کہ آج چہلم ہے. باپ کا بیٹے کو دیتے، بیٹیوں کو دیتے، بھائی کا بہن کو دیتے. جب پہلا چہلم آیا تو زینب نے تڑپ کے کہا بھیا تمہارا چہلم آ گیا، بھیا تمہارا چہلم آ گیا. زینب چہلم کیسے کرے؟ چوتھا امام کہہ رہا بابا آپ کا 40 ہے. وقت گزرا، سیدانیوں کو رہائی ملی، ریلیز ہوئی. وہاں سے جب یہ قافلہ چلا، جب قافلہ بالکل تیار ہو گیا تھا تو چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں قافلہ کدھر سے جائے گا؟ تو شہزادی نے کہا بیٹا قافلے کو زندان پہ لے کے چلو. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. زندان میں اب کون ہے؟ کیوں جاری زینب؟ زندان پہ جا کر اونٹ بٹھائے گئے، کیملز بٹھائے گئے، ایک ایک بی بی اتری. لیکن جب زینب کا اونٹ آیا تو بی بی نے گرایا اپنے آپ کو، دوڑتی ہوئی گئی، ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹ گئی. کہا سکینہ وطن جانے کی بڑی خواہش تھی، ہم وطن جا رہے، بیٹی اٹھو. شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کہا بیبیوں سنو، میری بچی بڑی پیاسی ہے، میری بچی کو اندھیرا پسند نہیں ہے، ارے ایک چراغ جلانا. مولا آباد رکھے، آج تکلف سے رونے کا دن نہیں ہے دوستو، 40 حسین ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. وہاں سے یہ قافلہ چلا، کربلا پہنچا. جب قریب پہنچ رہا تھا کربلا میں تو پہلا زائر حسین ابن علی، اللہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، ہم سب جائیں کربلا جلد سے جلد انشاءاللہ. پہلا زائر حسین ابن علی جابر ابن عبداللہ انصاری، جس سے حدیث قصہ کی روایت ہے، صحابی رسول ہے. جابر مولا حسین کی زیارت کو آیا، 3 دن تک قبر حسین پہ تھا، اکیلا سلام کر رہا تھا کہ میرے شہزادے ذبح ہو گئے، ہائے رسول کا گھر اجڑ گیا. جابر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی اکبر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے. روتا رہا. 3 دن کے بعد آج کا دن جب 40 آ رہا تھا، 19 کو جابر لیٹے ہوئے تھے مولا حسین کی قبر مبارک کے بعد. آنکھ لگ گئی تو خواب میں حسین آئے. آگے کہا جابر یہاں سے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی. عزیزو جابر کہتے ہیں کہ میں چلا کوفے کے راستے کی طرف تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا اور قافلے کے آگے آگے ایک ضعیف شخص ہے، ایک اولڈ مین ہے. میں کیسا بولوں، کیسا سن رہے آپ؟ ایک ضعیف شخص ہے جو سر کو جھکا کے پیدل آ رہا. جب نزدیک گئے تو دیکھا یہ تو چوتھے امام ہے. 24 سال کا سن تھا، 24 ایئرز اولڈ تھے امام. لیکن حالت یہ ہو گئی تھی کہ بال سفید ہو گئے تھے، یہ کمر جھک گئی تھی. امام سے قریب جا کے کہا بیٹا تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ تو کہا جابر چچا میں شام جا کے آ رہا. جابر نے چوتھے امام کو پرسا دیا، امام حسین کا پرسا دے کر کہا کہ آقا ابھی بابا کی خبر دور ہے، گریو بابا کی دور ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. تو 40 حسین کے لیے امام نے پلٹ کے کہا جابر جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس وقت میرے بابا کا چہلم کرنے میری دادی فاطمہ پیدل چل رہی، میرا دادا علی چل رہا، میرا دادا رسول چل رہا، میرا چچا حسن چل رہا. عزیزو یہ قافلہ کربلا پہنچا،
ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، بھائی کی خبر کو دیکھا تو دل پھٹ گیا، خبر زینب خبر حسین پہ اپنے آپ کو گرایا، رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی لیکن بال سفید ہو گئے۔ ابھی آپ نے نوحے میں سنا سلام میں ذاکر سے کہ ہر ماں نے اپنے اپنے وارث کو پکارا۔ لیلا آئی، خبر حسین پہ اپنے ماتھے کو رکھا، کہا میرے والی میں چہلم کے لیے آئی ہوں۔ چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ رباب نے کہا کہ بیٹا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ آپ کے ذہنوں میں کربلا ہے، کربلا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کی جو دوسرے معصومین کی، میری طرف دیکھیں، دوسرے معصومین کی جو ذریعہ ہے وہ ایسا آ کے سیدھا، لیکن امام حسین کی ذریعہ، امام علی کی ذریعہ دیکھو، مولا عباس دیکھے، کاظمین دیکھے، سامرہ دیکھے، سب ایسا سٹریٹ ہے، لیکن مولا حسین کی ذریعہ کیسی ہے؟ ایسا آ کے ایسا پھیلتی پھر آگے بڑھتی، صرف امام حسین کے ذریعہ سے۔ وہ جو حصہ ہے نا، یہ ایسا آ کے ایسے بڑھنا، یہ حسین کا پینتی ہے، اور حسین کا سرانہ سامنے جو تحت خبہ، کبھی میرے ساتھ کربلا چلے، come with me then I'll show each and everything۔ وہ مولا کا سرانہ ہے جہاں سر مبارک دفن کیا گیا، جسے تحت خبہ بولتے، وہاں ہر دعا قبول ہوتی۔ عجیب جگہ ہے، ہمارے مرجع لوگ جا کے وہاں پہ نماز 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لے تو جنت میں پڑھ لے۔ ویسے کربلا کا ہر پارٹ کے اندر، زری کے ہر حصے میں ایک عجیب دعا ہے۔ تو لیلا نے پوچھا کہ بیٹا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ تو چوتھے امام نے، آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہو نا، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، یہاں علی ابن الحسین سے مراد چوتھا امام نہیں ہے، علی اکبر ہے، جس کی آواز پہ حسین ٹھوکریں کھاتا جا رہا تھا۔ جس کی جب پہنچا تو دیکھا کہ علی اکبر ایڑیاں لگڑ رہے تھے، حسین جس کی لاش پہ اترے نہیں، گھوڑے سے گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا تھا ولدی حسین آیا۔ وہ لیلا جس کو خواہش تھی کہ میرے بیٹے کا میں چہرہ دیکھو، جس ہر ماں کی خواہش ہوتی کہ جوان ہو گیا اور علی اکبر جیسا جوان، کہ میرے بچے کی شادی دیکھو، لیکن لاشا آیا۔ لیلا نے کہا کہ میرے لال میرا علی اکبر کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ آگے بڑھ کے جو میری طرف دیکھ، جو ذریع یوں ہو کے آگے بڑھی نا، یہ وہ حصہ ہے حسین کا 35۔ 12 محرم کو جب چوتھا امام آیا تھا اور با اعجاز آ کے جب اپنے بابا کو اور شہدائے کربلا کو دفن کیا، تو اس وقت علی اکبر کا لاشا حسین کے 35 رکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر دفن ہے۔ لیلا نے جیسے ہی وہ جگہ دیکھی کہ یہاں میرا بیٹا ہے، تو اپنے کھڑے خط سے جگہ پہ گر گئی، گر کے کہا بیٹا ماں زندہ رہ گئی، تیرا چہلم آ گیا۔ اس کے بعد رباب نے کہا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ آپ کو معلوم شہزادی علی اصغر کو چوتھے امام نے کیسے کہاں دفن کیا؟ امام حسین کے 35 علی اکبر ہیں، حسین کے سینے پہ علی اصغر ہے۔ اب تک سکینہ سوتی تھی، اب علی اصغر آرام کر رہا۔ رباب نے دیکھا تو اپنے آپ کو گرا کے کہا کہ میرے والی میرے علی اصغر تیرا چہلم آ گیا بیٹا۔ پلٹ کے حسین سے رباب نے کہا میرے والی میں مدینے جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو، 40 کی مجلس ہے، شاید کچھ منٹ زیادہ ہو رہے تو میں معذرت بی بی کے نام پہ میں معافی مانگتا۔ 40 کی مجلس، 1-2 آنسو اور نکال لو۔ جناب عباس کے پاس پرسہ دیا، اس کے بعد یہ قافلہ چلا مدینے کی طرف۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 3-4 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اس جگہ پہ آپ تڑپ دیکھو بی بی زینب کی، اس لیے کہ آج کا دن بی بی زینب کا دن ہے۔ آج سوکھی آنکھوں سے پرسہ نہیں دینا، سوکھی آنکھوں سے پرسہ نہیں دینا۔ جب مدینے کی طرف قافلہ چلا، دور سے مدینہ دکھا تو شہزادی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، ہمارے وارث ذبح ہو گئے، ہماری گودیں خالی ہو گئی، ہم کو آنے کو قبول نہ کر۔
مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا. چوتھے امام نے بشیر سے کہا کہ مدینے میں اطلاع کر دے ہمارے آنے کی. بشیر بلیک فلیگ لے کے انٹر ہوا اور اس نے کہا مدینے والوں مدینہ لٹ گیا, حسین شہید کر دیے گئے. ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی. بشیر کہتا ہے کہ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا. میں ایک مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا, جوان لڑکے ہاتھوں میں قرآن لے کے باہر آئے اور پوچھا کہ بشیر یہ بتا کہ علی اکبر واپس آیا؟ کہا نہیں آیا. بس دوستو قافلہ چلا, بشیر مسجد نبوی میں پہنچا. مسجد نبوی میں اللہ زیارت نصیب کرے ممبر کے قریب جا کے کہا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا, حسین شہید ہو گئے. بشیر کہتا کہ اتنا مجمع تھا مسجد نبوی میں, ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی. پھر بشیر کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے مجمع میں ایک راستہ بننے لگا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف عورت ہے, ایک اولڈ لیڈی ہے, مکمل حجاب میں ہے, ہاتھ میں لکڑی ہے, آہستہ آہستہ آ رہی. آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی ہیں. ام البنین آئی اور آ کے کہا یہ بتا جب حسین شہید ہوا تو میرا عباس کہاں تھا؟ میرا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس نے مجھے شرمندہ کیا؟ تو کہا نہیں بی بی, جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا. ام البنین نے کربلا کا رخ کیا, کہا بیٹا تم نے فاطمہ کے سامنے ماں کو سرخرو کر دیا. بس مجلس ختم ہو گئی. اب یہ قافلہ بی بی زینب قافلے کو لے کے مدینے میں داخل ہوئی, انٹر ہوئی. اونٹ بٹھائے گئے, ہر طرف مجمع. بی بی اتری. بی بی کے دل سے پوچھو 28 رجب کو جب چلی تھی حسین ساتھ تھے, عباس و علی اکبر ساتھ تھے, آج زینب اکیلی ہے. بی بی چلی سیدھا خبر رسول پر آئی, غور سے دیکھا, دیکھ کے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام علیکہ یا جدہ. نانا تیری زینب آئی ہے نانا, حسین ساتھ نہیں آیا نانا. پھر کہا نانا یہ نامحرموں کا مجمع ہے, ورنہ زینب بازو کے نیل دکھاتی. زینب بیٹھ گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی وہاں بیٹھ گئی. پوری عورتوں نے آ کے زینب کو گھیر لیا. بی بی زینب مصائب پڑھ کے سنا رہی تھی. اتنے میں آواز آئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے. زینب نے دیکھا فاطمہ صغرا آئی, آ کر بی بی کو ڈھونڈنے لگی. لوگوں نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ زینب کے قریب آئی, آ کے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ 2 سال کے اندر زینب کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. کہا زینب نے کہا بیٹی تم نے بھی نہیں پہچانا میں زینب ہوں؟ کہا پھوپھی اماں آپ کا کیا حال ہو گیا, میرا بابا کیا ہوا, میرا چچا کیا ہوا. ایک ایک کی شہادت سنائی. صغرا اپنے مقام سے اٹھی, ماں کے قریب گئی, کچھ ڈھونڈنے لگی, بہنوں کے قریب گئی, تلاش کرنے لگی. پوچھا کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کہا میں نے جھولا ڈالا ہے, میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی گئے تھے. کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا تماچے کھا کھا کے وہ بھی چلی گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. اب زینب وہیں بیٹھی ہوئی تھی. بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا, بی بی کا چہرہ سرخ ہوا. بی بی اٹھی, چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا مجھے ماں کے پاس لے کر چلو. 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. کہا بیٹا مجھے ماں کے پاس لے کر چلو. اب جو زینب چلی, ہاتھ میں پیراہن حسین کو لیا, ماں کی خبر کو دیکھا, گر گئی, کوہنیوں کے بل چلی. ماں کی لحد پہ جا کے کہا اماں تیری زینب آئی ہے, یہ کرتا حسین کا ہے, اس پہ تیروں کے نشان ہے. اماں میرا گھر لٹ گیا, میرا بھیا مار ڈالا گیا, عباس کے شانے کاٹے گئے, علی اکبر کو مارا گیا, گلے پہ خنجر چل گیا.